الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ نہایتی والہانہ جذبہ و عقیدت کے ساتھ محسن انسانیت مونس بے کساں چارہ ساز درد مندہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و لطف و کرم میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ سلموا یا قوم بل صلوا علی الصدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین. آج کے عظیم الشان جلسہ رحمت للعالمین کی صدر عالی وقار ایم بی ٹی کے صدر محترم جناب فرد صاحب، اسٹیج پر موجود محترم امجد اللہ خان صاحب، دیگر عمائدین، بالخصوص میرے برادر محترم ملک کے معروف نقیب، معروف عالم دین، ممتاز خطیب، ممتاز دانشور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب قبلہ، اس عظیم الشان جلسے میں شریک حیدرآباد کے تمام بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری آواز کو سنتی ہوئی ماں اور بہنوں، تاروں سے کہو اب چھپ جائیں خورشید منور آتے ہیں. تاروں سے کہو اب چھپ جائیں خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیمبر آ تو چکے اب سب کے پیمبر آتے ہیں. رستے میں جو پودے ملتے ہیں تعظیم سے جھک جھک جاتے ہیں. رستے میں جو پودے ملتے ہیں تعظیم سے جھک جھک جاتے ہیں. کھل کھل کے گواہی دیتے ہیں مٹھی میں جو کنکر آتے ہیں. عزیزان محترم، ہم اور آپ اس محسن کائنات کے جشن ولادت
منعقد کر کے اس کے ذکر جمیل کی محفل سجائے ہوئے ہیں، جس کو اللہ رب کریم نے، رب العالمین نے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ آیت سنی، اور قیامت تک یہ تذکرہ اللہ کے رسول کا جاری رہے گا کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، کیسا رحمت للعالمین۔ میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں، آج اس بہت ذمہ دار اسٹیج سے حیدرآباد کی سرزمین پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، قرآن کریم کا یہ اعلان کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس جہان میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تو کیا رب العالمین کے بھیجے ہوئے اس رسول، اس نبی کا جشن ولادت جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، صرف مسلمانوں کو منانا چاہیے، صرف مومنین کو منانا چاہیے، یا مومنین اور مسلمین کو صرف یہ اعلان کرنا چاہیے، یہ بات کہنا چاہیے کہ آؤ برادران اسلام، یوم ولادت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ آ جاؤ، اس میں شریک ہو جاؤ۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں، جب تم یوم ولادت مناؤ، جب تم جشن ولادت مناؤ، تو جب تم یہ کہتے ہو، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور وہ ساری کائنات اور سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، تو پھر کیوں پورے حوصلے کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتے کہ اے برادران وطن، اے دنیا کے انسانیت کی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں، سب آؤ اور جشن رحمت للعالمین میں آ کر ان کی ذات اقدس کی سیرت سے اپنے آپ کو مستفیض کرو۔ یہ اعلان کرنا چاہیے ہم کو۔ اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہم ربیع الاول کے موقع پہ مسلمانوں میں گھوم گھوم پر کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو مسلمانوں جشن رحمت للعالمین، تمہیں مبارک ہو مسلمانوں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت۔ میں کہتا ہوں کہ عزیزو، رسول کی ولادت جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اس کی ولادت پر خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ اس کی مبارکباد تو دنیا کے ہر فرقے، ہر طبقے اور اللہ کی مخلوق کے تمام لوگوں کو آپ اس کی ولادت پر مبارکباد پیش کیجئے، اور کہیے آگے بڑھ کر، اے غلاموں تمہیں رسول کی آمد مبارک ہو، اے مزدوروں تمہیں رسول کی آمد مبارک ہو، اے سربراہان مملکت تمہیں رسول کی آمد مبارک ہو، اے یتیموں تمہیں رسول کی آمد مبارک ہو، اے بیواؤں تمہیں رسول کی آمد مبارک ہو، اے بے سہارا لوگوں تمہیں رسول کی آمد مبارک ہو، اے بیماروں تمہیں رسول کی آمد مبارک ہو، ہندوستان کے رہنے والوں تمہیں مبارک ہو، عربستان کے رہنے والوں تمہیں مبارک ہو، پاکستان کے رہنے والوں تمہیں مبارک ہو، اور نہ صرف انسانوں تمہیں مبارک ہو بلکہ صحراؤں میں دوڑنے والے جانوروں اور ہرنیوں تمہیں مبارک ہو، اور آسمان میں اڑنے والے پرندوں رسول کی آمد تمہیں بھی مبارک ہو۔ ہمیں تو ساری دنیا کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے، اور کیوں نہیں کرتے ہو؟ آیا ہے کوئی دنیا میں نے کہا غلاموں تمہیں مبارک ہو، میں نے کہا امیروں تمہیں مبارک ہو، میں نے کہا سربراہان مملکت تمہیں مبارک ہو، میں نے کہا یتیموں تمہیں مبارک ہو، میں نے کہا خواتین تمہیں مبارک ہو، میں نے کہا نوجوانوں تمہیں مبارک ہو۔ میں نے ویسے ہی نہیں کہا 12 ربیع الاول کو آنے والا رسول یتیموں کا محسن، غریبوں کا محسن، مالداروں کا محسن، بیواؤں کا محسن، عورتوں کا محسن، ہر محسن کائنات ہے، محسن اعظم ہے کہ تعریف دنیا تک نہیں پہنچاؤ گے؟ ہے کوئی میں نے کہا کہ یتیموں تمہیں مبارک ہو؟ کس نے کہا یتیموں کے بارے میں
کسی نے نہیں کہا۔ آخری بات ارشاد فرمائی کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کے بالوں کی برابر نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ وہ پیدا ہوا 12 ربیع الاول۔ وہی کون پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہوا 12 ربیع الاول کو، جس کا ارشاد ہے کون نہیں جانتا ہے کہ تمام دنیا کی تاریخ کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں غلاموں کا نظام قائم تھا، اور غریبوں کو قید کرنے کے بعد غلامی کی زندگی گزارنے پر نہ صرف مجبور کیا جاتا تھا، بلکہ کون نہیں جانتا اس تاریخ کو کہ چیتوں سے اور شیروں کو لڑا کر اس وقت کے صاحب حیثیت لوگ انسانوں کا قتل کرا کے اپنے اس شوق کی تسکین کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اے غلاموں تمہیں مبارک ہو، 21ویں صدی میں اس سائنٹیفک لائف میں آپ اپنے ہی ملک میں دیکھ لو، غریب کی، دلت کی، اچھوت کی کیا کیا نام دنیا دے رہی ہے غریبوں کو۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم روز صبح کو دیکھتے ہیں اپنے ہی محبوب وطن میں غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں اخبار میں ایک روز پڑھ رہا تھا، ایک دلت کے دونوں ہاتھوں کو چاقو یا تلوار سے کاٹا گیا، اس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو لٹکائے ہوئے کھڑا ہوا تھا تھانے میں، اور رپورٹ لکھنا بھی مشکل ہو رہی تھی۔ کیوں؟ دلت سماج سے تھا، غریب تھا، کمزور تھا۔ یا رسول اللہ آپ پہ لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ کی ذات اقدس 12 ربیع الاول کو آنے والا رسول رحمت بن کر تشریف لایا، اور جس نے یہ میسج دیا دنیا کو، جو غلاموں کا والی ہے، غلاموں کا ماوا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ غلام کا قتل کرنے کا بدلہ بھی قتل ہی ہوگا۔ اگر غلام کے ہاتھ پیر کسی نے دولت مند ہونے کی وجہ سے کاٹے اور ظلم کیا تو اس کے بھی ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں فرمایا، بلکہ غلاموں کے ساتھ چمڑے کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والا رسول 12 ربیع الاول کو تشریف لایا، اس مہینے میں تشریف لایا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا اور پوری طرح مار رہا تھا، پیچھے سے اللہ کے رسول تشریف لائے، دیکھا کہ ابو مسعود انصاری اپنے غلام پر زیادتی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اے ابو مسعود انصاری یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے تم غلام کو مار رہے ہو، تمہارا اور میرا خدا اس سے کہیں زیادہ زبردست ہے جو تم غریب پر ظلم کر رہے ہو۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی، مجھ پہ لرزہ طاری ہوا۔ میں نے عرض کیا جب چہرے نبوت پر نگاہ پڑی کہ یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اے غلاموں تمہیں رسول کی آمد مبارک۔ اسی ملک میں آج جو ہمارا عزیز وطن ہے، ابھی حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے فرمایا اتر پردیش میں نہیں پورے ہندوستان میں مزدور اور کسان سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اے مزدوروں تمہیں مبارک ہو رسول کی آمد۔ کیوں؟ اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے جنگ خندق میں اللہ کا محبوب محسن کائنات سلطان کونین معراج کا دولہ جب صحابہ خندق کھودتے ہیں اپنے دست سے اقدس سے خندق کھودتا ہے، وہ بھی خندق کھود رہے ہیں، سرکار بھی خندق کھودنے میں شریک ہے۔ وہ رسول جس کی زندگی اور سیرت اور کیریکٹر کا یہ عالم ہو کہ اپنے جانثاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر خندق کھودتا ہو، یا رسول اللہ کیا ضرورت تھی کہ وہ جانثار جو آپ کے اشاروں پر جان دیتے ہو، وہ صحابہ جو آپ کے اشاروں پر خون بہانے کو اپنا تیار ہوتے ہو، وہ جب خندق کھود رہے ہیں تو آپ کو خندق کھودنے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز آتی ہے، ارشاد فرمایا جاتا ہے حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خندق کو کھودا
محسوس کیا کہ خندق کھودنے کے بعد، گڈھا کھودنے کے بعد ایک مزدور پر اس کی محنت کا اثر کیا ہوتا ہے، اسے محسوس کیا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں، مزدوروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ کروڑوں درود یا رسول اللہ آپ کی ذات پر۔ آپ اپنے دست سے خندق کھودتے ہیں اور مزدوروں کی محنت کو محسوس کرنے کے بعد ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے میسج دے دیتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ اے مزدوروں، تمہیں رسول کی آمد مبارک، اے کسانوں تمہیں مبارک ہو، دنیا کے تمام لوگ تمہیں مبارک ہو۔ وہ رسول خندق کھودتا ہے، وہ رسول کدال ہاتھ میں لیتا ہے، جس کے اشارے کا یہ عالم ہو، جس کے جانثاروں کا یہ عالم ہو کہ ایک عورت، ایک خاتون جنگ کے میدان میں اس کا بیٹا شہید ہوتا ہے، اور شہید ہونے کے بعد جب اس کا سر قلم ہو جاتا ہے، اس کے سر کو اٹھا کر ظالم اور سر کو قلم کرنے والا جب سر کو اٹھا کر میدان جنگ کے دوسرے سائڈ پہ بیٹھی ہوئی اسی کی ماں کی طرف اس کے سر کو پھینکتا ہے اور یہ کہتا ہے لے مبارک ہو، تیرا لڑکا میدان جنگ میں قتل ہو گیا، اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو گیا۔ ماں سر کو اٹھاتی ہے، پیشانی کو بوسہ دیتی ہے، اور معلوم ہے ملت کے لوگوں، تم اس امت سے تعلق رکھتے ہو، اس رسول سے تمہاری نسبت غلامی ہے جس کے ماننے والے اور چاہنے والوں کا یہ عالم تھا۔ ماں نے بیٹے کے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پیشانی کو بوسہ دیا، اب بوسہ دینے کے بعد یہ کہہ کر میدان جنگ کی طرف واپس پھینکا کہ ارے تم جانتے نہیں ہو میں اس رسول کی غلام ہوں، اس اسلام کی ماننے والی ہوں کہ جس کے ماننے والی مائیں جب اپنے بیٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا کرتی ہیں پھر ان کے سروں کو واپس نہیں لیا کرتی ہیں، وہ رسول پیدا ہوا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بڑی اچھی بات فرما رہے تھے۔ آج سائنٹیفک لائف ہے، دنیا ترقی کے قلابے ملا رہی ہے، تہذیب و تمدن کی بلندی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کہا جا رہا ہے کہ سب کو روٹی ملے گی، سب کو کپڑا اور مکان ملے گا، سب کو چین سے زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ آج ہی ہندوستان میں میرے آنکڑوں کے مطابق نہیں بلکہ ہندوستان کی حکومت کے آنکڑوں کے مطابق 30 کروڑ سے زیادہ لوگ ہندوستان میں رات کو بھوکے سو جاتے ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اڑیسہ کی سرزمین پر ایک ماں اپنے ہاتھ سے گھاس پیس رہی تھی۔ میرا ایک دورہ تھا، میں وہاں گیا، میں نے اڑیسہ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ عورت بیٹھی ہوئی گھاس کیوں پیس رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے سامنے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بات کی اور پوچھا گاؤں میں جب وہ عورت گھاس پیس رہی تھی، کہا کہ یہ گھاس کیوں پیس رہی ہو؟ کہا میرے بچوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، گھاس پیسوں گی، روٹی بناؤں گی اور اس گھاس کی روٹی کھلا کر بچوں کو سلاؤں گی۔ اے نفرتیں پیدا کرنے والے لوگوں، مذہب اور دھرم کے نام پر لڑانے والے لوگوں، اپنے آپ کو ہندوستان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنے والے لوگوں، راشٹر واد کے نعرے لگانے والے لوگوں، تم کو شرم نہیں آتی ہے، غیرت نہیں آتی ہے؟ آزادی کے 70 سال کے بعد تم ہندوستان کے ہر آخری آدمی کو کھانا نہیں دے سکے ہو، تم آخری آدمی کو سڑک نہیں دے سکے ہو، تم آخری آدمی کو روٹی نہیں دے سکے ہو، تم آخری پائیدان پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے جینے کا انتظام نہیں کر سکے ہو، لڑاتے ہو اور حکومت کرتے ہو۔ میں اس رسول کا ذکر کرتا ہوں، میں اپنے اس آقا کا ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے نڈال ہو کر راستے میں بیٹھ گئے، فاقے سے تھے، نظر پڑی کہ کوئی آئے گا تو حسن طلب کے ساتھ کچھ عرض کروں گا۔ دیکھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لا رہے ہیں، نگاہ پڑی، کھڑے ہوئے، سلام عرض کیا، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کا مطلب کچھ نکلتا تھا کہ میری کوئی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سلام کا جواب دیا،
اور ان کے معافی ضمیر کو سمجھے بغیر آپ آگے کو تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، دیکھا تو حضرت عمر تشریف لائے۔ آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے سلام پیش کیا اور عرض کیا۔ آپ محسوس کرتے تھے کہ شاید حضرت عمر میری اس پرابلم کو سمجھ لیں گے کہ میں فاقہ کش ہوں، میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ حضرت عمر نے بھی سلام کا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑی، دیکھا محسن کائنات، فخر رسولہ، صدر بزم رسول، اللہ کے پیارے محبوب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ کھڑے ہوئے، دل سے آواز آئی کہ حضرت ابو بکر بھی میری بات کو نہ سمجھ سکے، حضرت عمر نے بھی میری پرابلم کو نہیں سمجھا، اللہ کے رسول تشریف لائے، کچھ کہا نہیں تھا، صرف سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے مسکرایا، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ پیچھے پیچھے چل دیے۔ میرا مقصد معجزہ بیان کرنا نہیں ہے، میسج دینا چاہتا ہوں آپ کو عزیزو، اس دنیا کو بتاؤ، ملت کے نوجوانوں صحیح کہہ رہے تھے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب مدد اللہ العلی کہ میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، قیامت کے دن بڑی باس پرس ہوگی، اللہ بہت سوال کرے گا تم سے۔ تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں 80 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ رہتے ہیں جو خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا، تم نے وحدانیت کا پیغام پہنچایا، تم نے رسالت کا پیغام پہنچایا؟ خدا کی قسم معاف کرنا، حیدرآباد کے رہنے والے لوگوں، میرے عزیزوں، خاص طریقے پہ نوجوانوں، تم سے عرض کرتا ہوں، تم 8-10 گھنٹے اپنے کالج، یونیورسٹی، زندگی کے دوسرے میدانوں میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ رہتے ہو جن کا مذہب اسلام نہیں ہے، تم ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، لیکن معاف کرنا، مصائب کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا، ظلم و زیادتی کا سامنا تمہیں ویسے ہی نہیں ہے۔ اپنے دل سے پوچھنا، پیغام رسالت آپ پہنچانا تو بہت بڑی بات ہے، تبلیغ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اسلام کی وحدانیت اور رسالت کا پیغام اور میسج پہنچانا تو بہت بڑی بات ہے، دعوت دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ معاف کرنا، برا نہ لگے تمہیں، میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم محسوس کرو گے کہ تم نے اپنے دوستوں کو عرصہ گزر جانے کے بعد کبھی اذان کا مطلب بھی نہیں بتایا، تم نے کلمے کا ترجمہ بھی نہیں بتایا، مغالطے میں ہے وہ۔ تم یہ بھی نہیں بتا سکے اپنے دوستوں کو کہ مؤذن 5 وقت میں کہتا کیا ہے، مؤذن کی اذان کا مطلب کیا ہے، نماز کے وقت مسجد کی طرف کس طرح بلایا جاتا ہے، اس میں میسج کیا ہے؟ کیا جواب نہیں دو گے اللہ کیا؟ تم نے اپنی زندگی کو صرف، تمہارا مقصد زندگی صرف اتنا ہے کہ تم بی ٹیک کر لو، ایم ٹیک کر لو، پروفیسر ہو جاؤ، انجینئر ہو جاؤ، ایم ایل ایم پی بن جاؤ، یا کوئی اور حیثیت اختیار کر لو، اس کے بعد تمہاری شادی ہو، بڑھیا سا تمہیں جہیز ملے، اس میں مکان بھی ملے اور گاڑی بھی ملے، اور تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس کے علاوہ تم نے اپنی زندگی میں کوئی ٹارگیٹ نہیں بنا رکھا ہے۔ تم تو خیر امت کے فرد ہو، تم تو اللہ کے رسول سے نسبت غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری ذمہ داری تو صرف اپنے لیے جینا نہیں تھا، تمہاری زندگی تو دوسروں کے لیے بھی جینا ہونا چاہیے تھی۔ تم نے اپنے لیے بھی بہتری سے جینا چھوڑ دیا، تم نے دوسروں کے لیے بھی جینا چھوڑ دیا۔ جواب نہیں دو گے؟ تم دنیا انسانیت کے قافلے کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے، امامت کرنے کے لیے آئے تھے، قیادت کرنے کے لیے آئے تھے، لیڈرشپ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ غفلت کی نیند سوتے ہو، اور دنیا تمہارے بارے میں کیا خیال کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یہ انسانیت کا قافلہ راہ نہیں بھٹکے گا، کون روکے گا؟ قیادت تو تمہیں کرنی تھی، لیڈرشپ تو تمہیں کرنی تھی، امامت تو تمہیں کرنی تھی، آگے تو تمہیں چلنا تھا، امام تو تمہیں بننا تھا،
جب تم نے دنیا انسانیت کے قافلے کی رہنمائی کے قابل اپنے آپ کو نہیں بنایا، تم نے وہ رہنمائی نہیں کی جو بحیثیت مسلمان کی تمہیں کرنی چاہیے تھی، تو انسانیت کے قافلے کو تو راہ بھٹکنی چاہیے تھی، وہ راہ بھٹک گیا۔ تمہیں تو زندہ ہونا ہے، تمہیں ہی تو کھڑا ہونا ہے، تمہیں کو تو ان باطل پرستوں کا مقابلہ کرنا ہے، تمہیں ہی تو سچائی کی دعوت دینی ہے، تمہیں ہی تو اسلامی فکر کی نمائندگی کرنی ہے، تمہیں ہی تو نسبت غلامی کا حق عملی زندگی پیش کر کے کرنا ہے۔ کبھی محسوس کرتے ہو، کبھی سوچتے ہو، نہیں سوچتے ہو۔ صحیح کہہ رہے تھے ڈاکٹر حفیظ الرحمان، دنیا کی زندہ قومیں، ہوش مند قومیں، دانشور قومیں اپنے اسلاف کا جب یادگار دن مناتی ہے، اپنا احتساب کرتی ہے، اپنا جائزہ لیتی ہے، اپنا تجزیہ کرتی ہے۔ تم جائزہ لیتے ہو، تم احتساب کرتے ہو، تم تجزیہ کرتے ہو، گزرے ہوئے سال پر کبھی غور کرتے ہو کہ تم نے وہ اسٹینڈرڈ جو اللہ کے رسول کی حیات مقدس کا تھا اس پر اپنے آپ کو کستے ہو کہ تم آئندہ سال کی کوئی منصوبہ بندی کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ تمہیں سوچنا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی کہ جب حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے، کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ پیچھے پیچھے ہو گئے، سرکار گھر تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد گھر میں پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہے گھر میں؟ گھر سے آواز آئی، یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ گھر میں موجود ہے، کوئی ہدیہ کر گیا تھا، نظر دے گیا تھا۔ کہا کہ لاؤ۔ دودھ کا پیالہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بھوکے تھے، فاقہ ہو رہا تھا، پریشان تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ ایک پیالہ چھوٹا سا دودھ، وہاں 70 لوگ۔ ابو ہریرہ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹے سے پیالے میں دودھ ہے، مجھے شدت کی بھوک لگی ہے، میں فاقے سے ہوں، پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا اے ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ یہ ایک دودھ کا پیالہ، یہ 70 لوگ، اب میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ سرکار نے جب وہ بیٹھ کے کہا کہ دودھ پلانا شروع کرو، حضرت ابو ہریرہ سمجھتے تھے کہ شاید میری باری ہوگی پہلے۔ سرکار نے فرمایا دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پلانا شروع کیا، ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، 70 لوگوں کو دودھ پلایا، اور پیالے کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ 70 نے شکم سیر ہو کر دودھ پی لیا۔ جب دودھ پی لیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب میں بچا اور تم بچے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ سرکار فرما رہے ہیں اب تم بچے اور میں بچا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم دودھ پیو۔ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ کہ نہیں تم دودھ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پیا ایک مرتبہ، پھر فرمایا اور پیو، پھر پیا۔ سرکار نے فرمایا اور پیو، پھر پیا، پھر فرمایا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا، اب مجھے دودھ پینا نہیں ہے۔ میرے عزیزو یہ معجزہ تو آپ نے سنا، یہ بات تو آپ نے سنی۔ سرکار نے دیکھا، ابو ہریرہ کو بلا کے لائے، ایک پیالہ دودھ، اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، 70 لوگوں نے پی لیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی پی لیا، دودھ بچ گیا، سرکار نے نوش فرما لیا۔ لیکن معلوم ہے دنیا میں کوئی آنے والا ہے، ایسی عظیم ذات، ایسی کوئی ہستی، ایسی کوئی تقدس مآب ذات گرامی، ایسی مقدس ذات، بتاؤ دنیا کو جا کر کے اے لوگوں، آمنہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے آنگن میں، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا رسول، ایسا محسن انسانیت رسول تھا جس کے دل میں انسانیت کا ایسا درد تھا کہ جب اس کی نگاہ نبوت
بھوکے کی پیشانی پر پڑتی تھی تو وہ پیٹ کی آگ کو پہچان لیا کرتا تھا، یہ بندہ خدا بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اسے کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں۔ ہم اس رسول کا جشن منا رہے ہیں، ہم اس رسول کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ نہیں بتاؤ گے اے دنیا میں بھوک سے مرنے والے لوگوں، 12 ربیع الاول کو وہ رسول تشریف لایا جو تمہارے درد کو محسوس کرتا تھا کہ بھوکے کی بھوک کی شدت اس کی پیشانی پہ نظر آتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا وہ رسول، اس کی حیات مقدس دنیا تک پہنچاؤ، شہنشاہوں کو پہنچاؤ، بادشاہوں کو پہنچاؤ، جس کے انصاف اور عدل کا یہ عالم تھا، جس کی مقدس حیات کا یہ عالم تھا، جس کے گھر میں، جس کے کاشانے میں، جس کا مقدس حجرہ 8x12 کا حجرہ، جس کی چھت 6 فٹ اونچی، جس کے چھت پر صرف کیا تھا، کھجوروں کی چھال سے اس کی چھت بنی ہوئی ہے، جس کا بستر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا، جس کا گدا، جس کا دسترخوان چمڑے کا، جس کے پاس، جس کے ہاتھ میں ایک پیالہ، وہ بھی لکڑی کا پانی دودھ پینے کے لیے، اور وہ بھی ٹوٹا ہوا اور لوہے کی پتی سے جڑا ہوا۔ شہنشاہ کونین کا گھر ہے یہ سلطان کونین کا گھر ہے، یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دن حاضر ہوا کاشانہ نبوت میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے اور باندوں کا آپ کا پلنگ ہے، اور جس میں اتھر پر باندوں کے نشان پڑے ہوئے، اور ایک کونے میں اتنے سے جو پڑے ہیں، اور ایک کھنٹی پر ایک کھال ٹنگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ گھر ہے آپ کا، یہ کاشانہ نبوت ہے، یہ غربت ہے، ایک کونے میں اور صرف ایک جو ہے 2 ہاتھوں کے بھرے جو پڑے ہوئے، اور جس کے جسم اتھر پر، جس کے پائے اقدس کو فرشتے بوسہ دیتے ہو، وہ کاشانہ نبوت ہے کس کا؟ رسول اکرم علیہ السلام کا۔ اے 15ویں صدی کے لوگوں، تم شہنشاہ بنتے ہو، تم MP MLA بنتے ہو، تم منسٹر بنتے ہو، تم حکومتیں چلاتے ہو، تمہارا پیٹ دولت سے نہیں بھرتا، تمہارا پیٹ عیش و آسائش سے پر نہیں ہوتا، تم نسلوں کا انتظام کرنا چاہتے ہو۔ ارے بھول گئے ہو تم کس رسول کے ماننے والے ہو جو اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک اس کے گھر میں کوئی چیز کھانے کی رہ جاتی تھی، وہ بھی جب تک بانٹ نہ دیتا ہو اور اس کے حقدار کو پہنچا نہ دیتا ہو۔ اندازہ نہیں ہوا کورونا میں بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ، بڑے بڑے حیثیت دار سورما پلنگ پر یا ہاسپٹل میں بیڈ پر چند منٹوں کی آکسیجن کے لیے ترس ترس کے مر گئے، اور کوئی پانی دینے والا اس زمانے میں ہاسپٹل میں بھی موجود نہیں تھا۔ کہاں کھڑے ہو؟ کون سی دنیا کا انتظام کرتے ہو؟ بے ایمانی سے ہو، غلط ہو، جائز ہو، حرام ہو، جیسا بھی ہو، تمہاری عیش و آسائش کا انتظام ہو، آخر کرو گے تو کرو گے کیا؟ اور دعویٰ رسالت مآب علیہ السلام سے غلامی کا، دعویٰ نسبت غلامی کا، زندگی کا عالم ہماری یہ ہے۔ اس کسوٹی پر اپنی زندگی کو کسو، اپنا احتساب کرو، اپنے آپ کو اس پیمانے پر ناپو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے کہاں کھڑے ہیں۔ یہ حلق کی آوازیں، یہ حلق کے نعرے، ہماری آخرت اور دنیا کیسی ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا محسوس نہیں کرتے وہ لوگ؟ کیا حال ہوا ہے؟ ابھی گزرا بھی نہیں ہے وقت، ساری دنیا انسانیت کو اللہ نے گھروں میں بھیج دیا، تنہائی میں بھیج دیا، شوہر بیوی سے دور، بیوی شوہر سے دور، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور، پڑوسی پڑوسی سے دور، ڈاکٹر مریض سے دور، مریض ڈاکٹر سے دور۔ کیا حال ہوا؟ صرف ذرا سی تنبیہ تمہیں کی تھی، اس کے بعد بھی آخرت نظر نہیں آتی،
اس کے بعد بھی موت کا خوف، اللہ کی محبت دلوں میں نہیں جاگتی۔ میں پیغام دے کے جاتا ہوں حیدرآباد کے نوجوانوں، تم سے کھڑے ہو جاؤ حق کہنے کے لیے، سچی بات کہنے کے لیے۔ 12 ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں اپنے کیریکٹر کو تیار کرو، اپنے کردار کو تیار کرو، محفلیں سجاؤ، جلسے کرو، گھروں کو سجاؤ، بازاروں کو سجاؤ، انعقاد کرو جشن رحمت للعالمین کا، سب کچھ کرو، خوب کرو، اللہ کے رسول کے نام پر سب کچھ انہی کا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ تمہیں غلامی کا نمونہ بھی پیش کرنا ہے، اس لیے اللہ کے رسول کے سچے غلام عملی طور پر بھی بنو۔ جشن کا مطلب سڑکوں پر ناچنا نہیں ہوتا ہے، جشن کا مطلب محلے اور گلی کوچوں میں نعرے لگا لگا کر یا صرف موٹر سائیکل اسکوٹروں پر گھوم کر بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کے اندر تمہاری طرف دنیا نظریں اٹھائے دیکھ رہی ہے کہ شاید انقلاب تمہارے ہاتھوں آنا ہے، اور تم انقلاب لانے کے بجائے، تم پیغام رسالت کو عام کرنے کے بجائے، تمہاری زندگی تو کون سے راستے پہ جاتی ہے، کس راہ پر جا رہے ہو؟ اس سے اپنے آپ کو نکالو اور کوشش کرو کہ جشن رسالت میں آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا جشن مناؤ، سب کو بلاؤ، سب کو بتاؤ، اور سب تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاؤ۔ دنیا ظلم و زیادتی کا گہوارہ بنتی چلی جا رہی ہے، عدل و انصاف اللہ کی زمین سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا محبوب وطن، یہ ہمارا عزیز وطن، ہم روز صبح سے شام تک دیکھتے ہیں غریبوں پر ظلم، کم تعداد والوں پر ظلم، کمزوروں پر ظلم، اس پر ناانصافی، اس کے خلاف ناانصافی۔ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس کو کون بدلے گا؟ ان حالات کو میرے عزیزو، ان حالات کو تمہیں بدلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ کیا نہیں بتاؤ گے اس انصاف کو؟ اے انصاف کرنے والوں، تمہیں جب طاقت ملتی ہے تو تم ناانصافی اور ظلم کی ناؤ کو کھینا شروع کر دیتے ہو۔ سنو، ہم جس کا جشن منا رہے ہیں، ہم جس رحمت للعالمین کی ولادت پر خوشیاں منا رہے ہیں، وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خاندان قریش کی ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی جاتی ہے، اور پکڑنے کے بعد تمام قریش میں ہنگامہ مچ جاتا ہے کہ قریش خاندان کی باعزت گھرانے کی ایک عورت چوری کی مرتکب ہو کر گرفتار ہوئی ہے، پکڑی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ چوری کی سزا داہنا ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے۔ تمام قریش کے لوگوں کے اندر کھلبلی پیدا ہو گئی، اور سوچا کہ اللہ کے رسول تک کوئی سفارش کی جائے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ سوچا کیا طریقہ ہو، تو طریقہ نکالا گیا، اور یہ طریقہ ہوا، زید بن حارثہ سے کہا گیا کہ تم جا کر اللہ کے رسول سے سفارش کرو۔ میرے عزیزو، یہ دنیا تک پہنچاؤ انصاف کا قیام کیسے ہوتا ہے، عدل کا قیام کیسے ہوتا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے ہمت کی، جو محبوب نظر تھے اللہ کے رسول کے، اور عرض کیا بہت سلیقے کے ساتھ کہ یہ عورت جو قریش خاندان کی پکڑی گئی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کی پیشانی پر جلال کی لکیریں اٹھائی، اللہ کے رسول کو جلال آیا، ارشاد فرمایا کاہے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اللہ کی قائم کردہ حدود میں سفارش کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ معاف کر دیا جائے، اور چاہتے ہو کہ چوری کی سزا نہ دی جائے۔ سنو، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اور ایک شاندار آپ نے خطاب فرمایا، اور ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ آج سے پہلے اسی مکے اور عرب کی سرزمین پر تمام شرفائے عرب، تمام معززین کہلانے والے لوگ، تمام صاحب حیثیت لوگ یہی کام تو کیا کرتے تھے کہ اگر کسی معزز گھرانے کے لوگ چوری چپاری میں گرفتار ہوتے تھے، جرائم کیا کرتے تھے، کرائم کیا کرتے تھے، تو انہیں معاف کر دیا جاتا تھا، انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، انہیں نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اور جو غریب کمزور پکڑے جاتے تھے ان پر حدیں جاری ہوتی تھی، ان کو سزا دی جاتی تھی، انہیں گرفت میں لیا جاتا تھا۔ سنو کہ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے حدود قائم کر دی ہے،
اللہ کے رسول انصاف قائم کرے گا. اور ایک جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم خاندان قریش کی عورت کی بات کرتے ہو، تم خاندان قریش کی خاتون کی بات کرتے ہو. یاد رکھو اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو محمد رسول اللہ اس کے بھی حق کو جاری کرنے کا حکم فرما دیتے. کہاں ہے دنیا؟ بتاؤ دنیا کو اے لوگو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا جس کے انصاف کا یہ عالم ہے کہ آج 15ویں صدی میں جس کے انصاف کی بلندی کو اگر سر اٹھا کے دیکھو گے تو عزت دار لوگوں تمہارے سروں کی پگڑیاں نیچے گر جائیں گی. اس نے زبانی انصاف قائم نہیں کیا، اس نے محسوسات اور حقائق کے تصورات کو تکمیل کر کے دنیا کے سامنے اس تمام طرف تو انصاف کو اللہ کی زمین پر قائم کیا. عزیزوں اور دوستو، میں نے عرض کیا آپ سے کہ اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جنہوں نے دنیا کو جو رحمت کا بھرا پیغام دیا، ایک ایک پیغام کو پڑھتے جائیے. چھوٹی چھوٹی باتیں، جو زمین پر رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. یہاں بڑے بڑے لوگوں کے ظلم کے تذکرے ہو رہے ہیں. رحم کرنے والا ہی جنت میں جائے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہی جنت میں جائے گا. یہ وہ کلمات ہیں. ارشاد فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ کون؟ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. پھر ارشاد فرمایا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے. آپ سن سکتے ہو کیسی بڑی بڑی بات ہے اللہ کے رسول کی کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے امن میں نہ رہے. یہ دنیا امن امن، پیس پیس، شانتی شانتی، ہزاروں قانون شانتی کے نام پر، سینکڑوں قانون امن کے نام پر، دسیوں قراردادیں پیس کے نام پر، یہاں سے لے کے UN تک امن غائب، شانتی غائب، سکون غائب، قرار غائب، 1000 قانون. اس کے بعد بھی زمین پر شانتی نہیں، انسانوں کے بیچ سکون نہیں، انسانوں کے قلوب کو تسکین نہیں. بے قرار ہے انسان. قرار کہاں سے آئے گا؟ شانتی کہاں سے آئے گی؟ امن کہاں سے آئے گا؟ ہم جیسے ناکارہ غلام اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے دنیا کے سامنے کہتے ہیں کیا قانون بناتے ہو؟ ایک قانون ہی سن لو کہ وہ اس کا ایمان مکمل نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ رہے. ایک فرمان، چھوٹی سی حدیث، اللہ کے رسول کا فرمان. تصور کرو، اپنے ذہنوں کو وسیع کر دو، اپنے ذہنوں کو وسعت و اندازہ لگاؤ. اگر میرا پڑوسی میرے ذریعے سے امن میں رہتا ہے، اس کا پڑوسی اس سے امن میں رہتا ہے، اس کا پڑوسی اس سے امن میں رہتا ہے. ایسے ہی اپنے ذہن کو وسیع کرتے چلے جاؤ. اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ایک کے برابر ایک جتنے پڑوسی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے پڑوس بنتا چلا جائے گا، پورے میدان میں چلا جائے گا. یہاں سے نکلو گے، محلوں میں جاؤ گے، پڑوس ملتا چلا جائے گا. اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے چلے جاؤ. مجھ سے میرا پڑوسی امن میں رہے، اس پڑوسی سے وہ پڑوسی امن میں رہے، اس پڑوسی سے وہ پڑوسی امن میں رہے. ایک فرمان، پورا شہر حیدرآباد اس پر عمل کرے، ایک آدمی عمل کرے، پورے حیدرآباد میں امن قائم ہو جائے. حیدرآباد میں امن قائم ہو جائے، حیدرآباد کے لوگ اس امن کو بانٹے، اس کے برابر لگے ہوئے شہروں میں ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے ہر شخص امن کا پیغمبر بن جائے، ہر شخص امن کا صحیح معنوں میں پیکر بن جائے، امن بانٹتا جائے، پورے اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتا چلا جائے. حیدرآباد میں امن، پورے تلنگانہ میں امن، برابر کے اسٹیٹ میں امن، پورے ملک میں امن. اللہ کے رسول کی ایک حدیث پر عمل کرتے چلے جاؤ اور پیغمبر رحمت کے فرمان پر پریکٹیکل کرتے چلے جاؤ. ساری دنیا میں امن ہی امن، امن ہی امن، امن ہی امن پیدا ہو جائے. دنیا امن پر قانون بنا رہی ہے، اس کے بعد بھی دنیا میں امن بے قابو ہے، حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. میرے عزیزوں اور دوستو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے فرمایا کیا کیا نہیں جھیلا ہم نے، اب آ کر کے سکون ہوا ہے. کیا 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 دنیا نے،
صرف اس نام پر آتنکواد ٹیررزم کے نام پر تمام اسلام کے ماننے والوں کو گھیرا، اسلام کے اوپر الزامات عائد کیے۔ آخرکار کیا ہوا؟ کئی ملکوں کو تباہ کیا۔ دفاعی پوزیشن میں آ کے جب ہم نے بتایا کہ اسلام تو رحمتوں بھرا دین ہے، اسلام کا رسول اور پیغمبر تو جو پیغمبر رحمت ہے، دنیا کو امن کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو رحیم ہے۔ اللہ رحیم ہے، جس نے حضور پاک علیہ السلام کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ انہوں نے تو رحمتیں بانٹی ہیں، ان کے تو ایک ایک لفظ میں رحمتوں کا دریا موجیں مارتا ہے اور سب کے لیے رحمت ہے۔ تو دنیا 20 سال کے بعد اب دنیا میں ممالک چھوڑ کے دنیا کی بڑے طاقتیں بھاگنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب لگتا ہے کہ آنے والے دن ہو سکتا ہے دنیا میں بہتری کی طرف بڑھنے جا رہے ہو۔ افغانستان چھوڑا جا رہا ہے، عراق کو چھوڑا جا رہا ہے، جہاں سارے طاقتور لوگوں نے مل کر بے گناہ بے قصور لوگوں پر اور لاکھوں لوگوں پر اس دنیا میں ظلم کے پہاڑ توڑ کر نہ معلوم کتنے لوگوں کو اللہ کی زمین پر جو ہے مار گرایا، ان کو کتنے بستیوں کو تباہ کر دیا، کتنے ملکوں کو تباہ کر دیا، جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگا کر اسلام کے ماننے والوں پر۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ شاندار عظیم الشان جشن رحمت اللہ عالمین جس میں مجھے آنے کا موقع ملا، میں آپ سے اس اسٹیج سے، جو ذمہ دار اسٹیج ہے، امجد اللہ خان صاحب، ان کے بھائی اور ان کی تنظیم اور ان کی پارٹی، اس کا یہ عظیم الشان جلسہ جو تاریخی ہے اور 30واں اجلاس ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ ماہ ربیع الاول کے موقع پر یہ جشن سجاتے ہیں، اور اس جشن کے ذریعے سے بہت سا پیغام اہل حیدرآباد کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیدرآباد ہندوستان کا تاریخی اور تہذیبی شہر ہے، یہاں پر دیے گئے پیغام کا مطلب دور تک جانا ہوتا ہے۔ یہاں سے بہت سی باتیں میں نے بھی سنی اور میں نے بھی سمجھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیج سے کہی جانے والی باتیں معتبر بھی ہوں گی، معتمد بھی ہوں گی، اس پر قابل اعتبار بھی ہوں گی، اور یہاں سے بہت سے پیغامات جو میں نے سنے، بہت سی باتیں جو میں نے جانی، وہ دور تک جائیں گی اور لوگوں تک پہنچیں گی۔ اس جشن کے موقع پر گو کے بعد بعض مخالف یہ سمجھتا ہوگا کہ جشن اور جشن رحمت اللہ عالمین اور یہ مقدس اسٹیج، اس کے اوپر بعض وہ باتیں کہ جو اس مقدس اسٹیج سے بعض لوگوں کے خیال میں شاید مناسبت نہ رکھتی ہو، لیکن مجھ جیسا وہ آدمی جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ جشن رحمت اللہ عالمین کا اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج پر سیرت رسول اکرم علیہ السلام کی پیغام کے بعد اسی پیغام کی روشنی میں حق و صداقت کی بات بتانا، سچائی کی بات بتانا، ذمہ داری کے ساتھ بتانا، رسول رحمت رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کے سجائے ہوئے جلسے میں دنیا کو صحیح باتوں سے آگاہ کرنا بھی ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو بھی یہاں پورا کرنے کی بہت سے پہلوؤں کو لے کر کوشش کی گئی ہے، جس کو میں نے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے عرض کر کے جاتا ہوں اور گزارش کر کے جاتا ہوں، میرے عزیزوں، آج کے دن اس جشن کے ساتھ ساتھ میں آپ سے 3 باتیں کہتا ہوں۔ میں آپ سے 3 باتیں کہتا ہوں۔ آنے والا وقت ہندوستان میں ایک نئی کروٹ لے گا، چاہے پولیٹیکلی ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو۔ جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو، میں آپ کو ذہنی طور پر کچھ باتیں عرض کر کے جاتا ہوں۔ میں نے نوجوانوں تم سے کہا کہ تمہاری بڑی ضرورت ہے اس ملک کو، تم اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، تم چلتے پھرتے مومن بنو، اٹھتے بیٹھتے مومن بنو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنی تقریر میں کہ مومن بن جاؤ۔ کیا؟ مومن بن جاؤ، متعلم بن جاؤ اور متحد ہو جاؤ، ایمان والے بنو، پکے تعلیم حاصل کرنے والے بنو۔ دنیا تمہیں جہالت کی وادیوں میں بھٹکتا ہوا دیکھتی ہے۔ جنہیں ہم نے پڑھنا لکھنا سکھایا وہ ہم پر آرٹیکل لکھتے ہیں، ہماری جہالت پر مضامین لکھتے ہیں۔ ہمیں ان قوموں میں گنا جاتا ہے کہ ہم تفوق اور برتری
جن کی تہذیب اور علم کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارا شمار ان میں نہیں کرتی دنیا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ کیوں تعلیم یافتہ نہیں بناتے؟ کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ پکے مومن کیوں نہیں بنتے؟ دوسروں کی جینا کیوں نہیں سیکھتے؟ سیکھو، آگے بڑھو اور متحد ہو جاؤ۔ یہ انتشار، یہ افتراق کب تک چلے گا؟ بہت سی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، میں بریلوی مسلک کا آدمی ہوں، مجھے بہت سی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، دوسرے مسلک کے لوگوں کو ہو سکتا ہے، سیاسی جماعتوں کو ہو سکتا ہے، اداروں کو ہو سکتا ہے، لیکن اختلافات نظریاتی بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کچھ بنیادی بھی ہو، لیکن اس کے بعد اتحاد کی بھی تو بہت سی صورت ہے، اس کی بھی تو بہت سی بنیاد ہے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، کلمہ توحید کی بنیاد پر متحد رہو، اقبال کی زبان میں کعبے کی بنیاد پر متحد رہو، قرآن کی بنیاد پر متحد رہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر متحد رہو۔ اور یہ بات میں اس لیے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس کو یہاں پر تولنا کہ جب کسی ملک کی رہنے والی آبادی 80% ہونے کے بعد مختلف خانوں میں بٹ کر جب بہت سی جگہ زیرو ہو جاتی ہے، جب تم 15% بٹو گے تو تم کہاں ٹھہرو گے؟ سوچتے ہو تم؟ کیوں تقسیم کرتے ہو اپنے آپ کو؟ کیوں بانٹتے ہو اپنے آپ کو؟ اسی لیے یاد رکھو، تمہاری اندرونی بیماریوں نے تمہیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے، تیرے کردار سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، مشکل تیری آسان ہونا۔ سارے عالم کو ضرورت ہو تیری ہے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا سمجھ لو کہ تمہیں مومن کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کے غلام کی حیثیت سے اس دنیا میں ایک انقلابی پیغام لے کر اٹھنا ہے۔ تم ہی وہ قوم ہو جس کے پاس آسمانی ہدایت موجود ہے، تم ہی وہ قوم ہو جو دنیا میں آنے والی سب سے عظیم ہستی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم ہی وہ قوم ہو جس کے پاس قرآن کریم جیسی جاندار اور شاندار ہمیشہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے، تمہارے ہی پاس ہے۔ اور تم ہی سب سے زیادہ اگر مصیبتوں کا شکار ہو تو غور کیا کرو، جائزہ لیا کرو، رات کو جب بستر پہ جاؤ تو دن بھر کی پوری پکچر کو اپنے ذہن میں دیکھا کرو، آج کیا کیا ہم نے مومن کی حیثیت۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آج کا یہ جلسہ میں بہت دن سے آنا چاہتا تھا۔ میرے برادر محترم پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب مجھ سے فرماتے تھے، حالانکہ اس بار بھی میرے ساتھ کچھ مجبوریاں تھیں، لیکن میرا ان کا ایسا تعلق ہے کہ میں بار بار ان کے فرمانے کے بعد حاضری نہیں دے پاتا تھا۔ مجھے اس مرتبہ شرمندگی ہو رہی تھی، میں چونکہ کورونا پازیٹیو تھا، میری طبیعت تھوڑا 3-4 مہینے سے ایسی رہتی ہے، کبھی کچھ لمبا سفر کرنے سے تھوڑا احتیاط رکھتا ہوں، ڈاکٹر منع کرتا ہے 2-4 مہینے کے لیے، لیکن یہ اللہ کے رسول کی محفل، ان کے ذکر جمیل کی محفل حیدرآباد کی سرزمین پر میرے دوست نے مجھے انوائٹ کیا، امجد اللہ خان صاحب نے مجھے بلایا، میں ذکر جمیل کی اللہ کے رسول کی اس محفل میں آپ کے درمیان میں حاضر ہو گیا۔ میں نے کچھ باتیں آپ سے کی ہیں پیغام کے طور پر، اللہ کے رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت کے کچھ گوشے میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ آج اس جشن کے تصدق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ آپ صرف تقریر کو برائے تقریر سن کے نہیں جائیں گے، آپ صرف تقریر کو برائے تقریر اپنے یہ کہنے کے لیے کہ بہت اچھی تقریریں ہوئی، بڑا اچھا جشن تھا، بہت بھیڑ تھی، بہت سجاوٹ تھی، یہ بولے اور وہ بولے، ان سے ذرا اوپر اٹھو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، جشن میں 2 لاکھ آدمی ہوں، صبح کو جا کے ایک آدمی اس پر عمل نہ کرے، اس جشن کی مقصدیت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ بھئی اتنی دیر کو تو رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، لیکن مستقل اور پرماننٹ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے، بھیڑ لاکھوں کی ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ 10 یا 50 یا 100 لوگ بیٹھے ہو اور اس کے بعد اس میں سے جا کر اگر 10% بھی عمل کر لے تو جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے، جشن کامیاب ہو جاتا ہے، محفل کامیاب ہو جاتی ہے۔
میں آپ سے گزارش کر کے جاتا ہوں میرے عزیزوں، غفلت کی نیند توڑو، اللہ کے رسول مدینے والے آقا کے صدقے میں اللہ سے دعا کرو کہ رب کریم ہم ربیع الاول کے اس مقدس مہینے میں اس تمام جشن کے توسط سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہماری اس بھور میں پھنسی ہوئی کشتی کو پروردگار عالم اپنے محبوب کی مقدس محافل کے ذریعے سے کنارے پر لگا دے۔ ہم پریشان ہیں، دنیا پریشان ہے، ہمت کے ساتھ رہیے، حوصلے کے ساتھ رہیے، ان مصیبتوں پریشانیوں سے خود نکلیے، عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کریے، اتحاد محبت کے پیغام کو عام کیجیے، تمام برادران وطن تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا کر اپنی داعیانہ حیثیت کو پوری طرح سے ثابت کیجیے، ان کے ساتھ روابط کا قائم کر کے محبت اور پیار کے اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ان مصیبتوں سے آپ نکل جائیں گے، پریشانیوں سے آپ بھی نکلیں گے، انسانیت بھی نکلے گی۔ آپ کا یہ شاندار ملک جس کو ہندوستان کہتے ہیں، جس کو ہمارے باپ دادا نے اپنے خون سے سینچ کر سجایا اور بنایا ہے، جس کی تعمیر و ترقی میں اگر زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر کے نچوڑو، اس میں سے جو خون کی بوندیں ٹپکیں گی، اس میں ہمارے باپ دادا کا خون کہیں زیادہ شامل ہوگا۔ اس کو بنانے، اس کو بچانے، اس کو ترقی خوشحالی کے راستے پر لے جانے، نفرتوں سے نکالنے کی ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ ہم صرف شہری نہیں ہیں، ہم اس کے وارث بھی ہیں، ہمیں وراثت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے نے کروٹ لی ہے، حکومتوں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اچھا وقت آئے گا، اپنے اندر ہمت حوصلہ پیدا کیجئے، اتحاد کے ساتھ تمام امن پسند محبت کرنے والے لوگوں، انسانیت نواز لوگوں، جمہوریت کی اقدار کی حفاظت کرنے والے، سیکولر دستور کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو ساتھ لے کر ارادہ کیجئے اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیے۔ سہل ہو جائے گی رہے دشوار، گامزن ہو قدم بڑھا تو صحیح، نور ہی نور ہوگا منزل تک، تو چراغ یقین جلا تو صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔